بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوہ تقدیر یزیدہ، تو خود تقدیر یزیدہ کیوں نہیں ہے؟ جب خون کی ندیاں جاری تھی، نیزے اور بھالے اٹھ رہے تھے، نیزوں کی نوک پر بچوں کو اچھالا جا رہا تھا، عورتوں کو بے سہاگ کیا جا رہا تھا، تاریکیاں بڑھ رہی تھی، ہندو انگریزی کی چاپلوسی کر کے مسلمانوں کو برباد کرنے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ مگر اس دوران ایک نعرہ سامنے آیا، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ نعرہ تھا جس نعرے نے جسموں کے اندر جنون پیدا کر دیا، رگوں کے اندر شرارے پیدا کر دیے، آنکھوں کے اندر بصارت پیدا کر دی، عقلوں کے اندر بصیرت پیدا کر دی۔ یہ وہ نعرہ تھا جب لگا تو بجلی پیدا ہوئی، وہ نور پیدا ہوا، وہ جنون پیدا ہوا، وہ مستی پیدا ہوئی، بندہ مومن جنون کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا، منزل قدموں کو چومتی چلی جاتی تھی۔ ذرا غور کرنا، ہم نے بہت مرتبہ سنا، اس وقت بھی نعرہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایوان میں چلے جاؤ، دیوان میں چلے جاؤ، اعزاز میں چلے جاؤ، بازار میں چلے جاؤ، حصار میں چلے جاؤ، بلندیوں اور پستیوں میں چلے جاؤ اور کائنات کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ، یہ نعرہ تو سنا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مگر نوجوانوں، بابا جی قبلہ کے شاہینوں، جامعہ فریدیہ کے سپوتوں، استاذہ کی نگاہوں کے نور، کبھی یہ بھی سوچا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ دنیا والوں سنو، جو اس وقت نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ آج جامعہ فریدیہ کی سرزمین سے، پاکستان کے اس مستحکم خطہ سے اور حضور علیہ السلام کی نگاہوں کے التفات مرکز مقام سے آج میں بتاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا۔ سنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری زندگی انفرادی ہو یا تیری زندگی اجتماعی ہو، تیری زندگی تمدن سے بھری ہو، تیری زندگی وہ تہذیب کی متوالہ ہو، تیری زندگی جیسی بھی ہو، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تو جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، مرغزاروں میں ہو، بلندیوں میں ہو، پستیوں میں ہو، علم میں ہو، عاجز میں ہو، مستی میں ہو، تیرے وجود پر چھاپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ہونی چاہیے۔ امت مسلمانوں کے نونہالوں سنو، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، اے بندے رب تجھے سے مخاطب ہے، آج بھی کہہ رہا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والے، تیرا رب تجھ سے مخاطب ہے، آنکھ تیری ہوگی، دیکھنا میرا ہوگا۔ یہ اس کلمہ کا مطلب ہے، کان تیرے ہوں گے، سماعت میری ہوگی، ہاتھ تیرا ہوگا، پکڑ میری ہوگی، قدم تیرا ہوگا، جلات کا نور میرا ہوگا، قدرت میری ہوگی، اور مقام یہاں تک ہوگا کہ تم کہتے چلے جانا، میں تیری باتوں کو مانتا چلا جاؤں گا۔ یہ مطلب ہے، خالی نعرے نہیں۔ آج یہ بابا جی کے شاہین اس نعرے کو بلند کرتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں کہ تم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر خالی نعرے لگاتے ہو۔ سیاست دانوں سنو، یہ پاکستان تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم نے زمینی انگریزوں کی چاپلوسیوں کر کے لی قربانی تو ہمارے آباء و اجداد نے دی ہے، یہ تمہارے مربے، یہ تمہاری کوٹھیاں، یہ تمہاری لگژری گاڑیاں تمہارا گریبان پکڑ کر کہتی ہیں، بتا آج گاڑی کہاں سے آئی، بیسیوں مربے کہاں سے آئے، بتاؤ یہ تمہاری کوٹھیاں کہاں سے بنی؟ تمہارے پاس جواب نہیں ہے۔ اگر جواب لینا ہے تو جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ سے لو، جواب لینا چاہتے ہو تو سپوستوں سے پوچھو جنہوں نے قربانیاں پیش کی۔ میرے بابا خود فرماتے ہیں، چھوٹی عمر میں ہم یہی نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ گلیوں میں لگاتے پھرتے تھے، اس بات سے بے خوف ہو کہ سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، بازو کٹ سکتے ہیں، خون بہہ سکتا ہے، آبروزی ہو سکتی ہے۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے تیری گلی میں۔
لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تو عقل کے میدان میں اترے تو حکمت کو سامنے لا، غضب کے میدان میں اترے تو شجاعت کو سامنے لا، شہود کے میدان اترے تو عفت و پکاد امنی کو سامنے لا۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تو معیشت کے میدان میں اترے، اشتراکت کو دیکھے اور سرمایہ دار نظام کو پاؤں کمی ٹھوکر پڑھ لے جا، اگر تو سیاست کے میدان میں اترے تو بادشاہت کو دھکے مار، لنگڑی لولی جمہوریت اور یہ دو ٹکوں کا سیاستدان آج تم لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہو، دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہو، تم دوسروں کی عصمت دری کر رہے ہو، تم نوجوانوں کو غلط پیغام دے رہے ہو۔ آج یہ نوجوان تمہیں محبت کا پیغام دے رہے ہیں، تمہیں جذبہ دے رہے ہیں کہ ملک و ملت کے ان شہینوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میں حیدر قرار کے ساتھ پیار کرنے والوں کی موجود میں کہہ رہا ہوں، صدیق اکبر کے متوالوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے اپنا قبلہ سیدھا نہ کیا تو یاد رکھنا کہ یہ تمہارے نونہال جنہیں تم غلط میسج دے رہے ہو، یہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پرواہ نہیں کریں گے۔ تم اپنا پیغام درست کر لو اور تعلیم یہاں جامعہ فریدیہ سے حاصل کر لو، جب تم بات کرو تو تمہاری باتوں پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگی ہو۔ لا الہ الا اللہ اس کا مطلب یہ ہے، صہیب روم سے چلا نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچ گیا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، بلال حبشی سے چلا نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چڑھ گیا۔ اس کلمہ کا مطلب یہ ہے، پزید بستام سے چلا اسلام کے قانون، اخوت کا ہمگین ہو گیا۔ اس کلمہ کا مطلب یہ ہے، معین الدین اجمیر سے چلا 90 لاکھ ہندو کو مسلمان بنا دیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، بغداد کی گلیوں میں ایک بندہ چلا، جب وہ بندہ بیل کے پیچھے چلتا ہے تو بیل بھی مڑ مڑ کے اس سے باتیں کرتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ آج تو سینے کے اندر خوب خدا، جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حب اولیاء اور حب شہداء جاگزی کر لیں، جب تو چلے گا رب ذوالجلال فرمائے گا۔ نوجوانوں ذرا سوچو، غور کرو، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب، اب تو بولتا چلا جا، اب میں تیری باتوں کو مانتا چلا جاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکولر قوتوں کے ساتھ ٹکرا جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے، جو سیکولر قوتیں مختلف یونینوں کے پیچھے چھپ کر نوجوانوں کے اندر دین سے دوری کے انجیکشن لگاتی ہیں، حضور علیہ السلام کی محبت سے دور کرنے کے انجیکشن لگاتی ہیں، آؤ ان سیکولر قوتوں سے لڑنے کے لیے آؤ میدان میں اترو۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جھوٹی مسکراہٹیں پیدا کرنے والے سیاستدان بطور خاص میں کہتا ہوں، جھوٹی مسکراہٹیں رکھنے والے سیاستدان، بری صحبت رکھنے والے سیکولر، یہ دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے یہ رشوت ستانی کے متوالے، رشوت ستانی کرنے والے، حرام کا لقمہ اپنے بچوں کے پیٹ میں اتارنے والے، سنو، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ساہوکاروں سے لڑ جاؤ، یاروں کے گریبان کو پکڑ لو، بے حیاؤں کے سامنے سینہ سپر ہو کر چیلنج کر دو۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اغیاروں کے سامنے ہو تو سینہ سپر ہو جاؤ، اماں آ گئی ہے تو نگاہوں کو جھکا لو، بابا آ گیا ہے تو نگاہوں کو جھکا لو۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا، ان لوگوں نے مقام یہ حاصل کر لیا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ لیا، وہ رنگ کالا کا کالا، ہونٹ بھی موٹے، ناک چمٹی ہوئی، ریت پر لٹا دیا جاتا، کوڑے پہ کوڑے مارے جاتے، مگر اس نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا، وہ بندہ بلال حبشی، وہ بندہ چلتا فرش زمین پر تھا، اس کے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیا کرتی تھی۔ آؤ ہم اسی جذبہ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں،
جس قدر آپ پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ شوق اور دلوں کے ساتھ آپ پڑھیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں بھرپور پڑھیں۔ نحو ہے، فقہ ہے، اصول فقہ، منطقی ہے، فلسفہ ہے، ریاضی ہے، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں بھرپور طریقے سے پڑھیں، کیونکہ سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے پڑھیں۔ بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت، جو اداروں ہمیں محبت کا پیغام دے رہے ہے، واپسی پر اس ادارے کو بھی اسی محبت سے دیکھتے چلے جائیں۔ آئیے اس عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔